کھڑا ہو گئے، مائک کھڑا ہو گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بہت ہی محترم دوستوں، مہربانوں، میں آیا تو کچھ بڑی ماشاءاللہ خوبصورت تقریر مولانا ایوب صاحب کر رہے تھے کہ باب ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے رہے تھے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا میں دو بڑی سچائیاں ہیں، خوش خوش گلا ہونگیاں دونوں نیند آ جائے گی۔ دو ہی بڑی سچائیاں ہیں، ایک بڑی سچائی خدا ہے، دوسری بڑی سچائی انسان ہے۔ تو جتنے نعرے لاندے ہو نا، خدا قبول کرتا ہے، نعرہ رسالت نعرہ لاندے ہیں، نعرہ توحید لاتا، پر ایک نعرہ اسی نہیں لاندے، وہ کوئی انسانیت دا نعرہ بھی لانا چاہیے۔ آپ یقین کریں، انسان زندہ باد ہے تو ہر چیز زندہ باد ہے، خدا بھی زندہ باد ہے، رسول بھی زندہ باد ہے، صحابہ بھی زندہ باد ہیں، آل بیت بھی زندہ باد ہے۔ اگر انسان زندہ باد نہیں تو کوئی چیز زندہ باد نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان ہی اس دنیا میں خدا کا نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے۔ حکومت کا نائب ہو، اس کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، صدر کا نائب ہو، اس کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا نائب ہو، اس کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں۔ نائب ہو خدا کا، نائب ہو خدا کا اور ملا انسان کے اختیارات کا منکر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائب ہو خدا کا، بے اختیار ہو، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ نائب خدا ہے، خدا کا نمائندہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے نائب کے پاس، اللہ کے خلیفے کے پاس اس دنیا میں ہر خلیفے کے پاس اختیار ہے؟ نبی پاک کا خلیفہ ہو صدیق اکبر تو اس کے پاس اختیار ہے، نبی پاک کے خلیفے ہوں عمر فاروق تو اس کے پاس اختیار ہیں، نبی پاک کے خلیفے ہوں عثمان غنی تو ان کو پاس اختیار ہیں، نبی پاک کے خلیفے ہیں علی مشکل کشا، ان کے پاس اختیار ہیں۔ خلیفہ ہو خدا کا دنیا میں، اس دنیا میں قیامت تک خدا کا خلیفہ ہو
اور بے اختیار ہو تو خدا دے پلے کی رہ گیا تے بندے دے پلے کی رہ گیا. میری گل اج کرو دوست. انسان بڑی شے. دیکھو فرشتے موجود تھے, ہر وقت خدا کی تسبیح کر رہے تھے, پھر اللہ نے انسان کیوں بنایا؟ یہ بات نمازوں کی ہوتی تو فرشتے پڑھ رہے تھے. سچ بولن دی ہوندی تے فرشتہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں. کہتے نا جبریل امین ہے, کی کہتے ہیں؟ میں کہنا امین میرا مصطفیٰ ہے. اس دن کیوں؟ دیکھو گل سنو دوستو, کوئی بندہ فخر نال کہے میری گڈی میری کار پٹھے نہیں کھاندی, اودی کار پٹھے کھا ہی نہیں سکتی. جیڑی کار پٹھے کھا ہی نہیں سکتی اودی صفت نہیں کہ پٹھے نہیں کھاندی. جبریل غلطی کر ہی نہیں سکتا, جبریل بھول ہی نہیں سکتا, اس کے پاس بھولنے کا اختیار نہیں ہے. میری بات سنیں, یہ بھولنے کا اختیار بھی انسان کے پاس ہے. اس کے بعد امین تو میرا حق ہے. یہ دنیا انسانوں کی ہے. جتنے مذہب آئے ہیں انسانوں کے لیے آئے. پتہ نہیں فرشتیاں دے مذہب بدلے کہ نہیں بدلے, ہر نبی دے نال نال. واللہ عالم بالصواب. کوئی ویسے تو میرے آقا سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے, فرشتے بھی ایمان لائے, نبی بھی ایمان لائے. آپ نبیوں کے نبی ہیں. پر میرے دوستو خدا کسی نے دیکھا نہیں, دنیا میں کسی نے دیکھا ہے تو انسان دیکھا ہے. مذہب سچا وہ ہے جو انسان کی فطرت کے قریب ہو. جو مذہب انسان کی فطرت کے قریب نہیں وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت, میرے آقا نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ حق پر کون ہوگا؟ فرمایا سارے کے سارے دوست کی ہیں سوائے ایک گروہ کے جو میرے اور میری جماعت صحابہ کے راستے پہ چلنے والا ہوگا. سنو, اہل سنت بے شک غلام ہے, موت گال سن, جیتتا رہے میرے بابا, جیتتا رہے. سچا غلام رسول دوے موت تے قبول, موت آندی کوئی نہیں. موتاں پیچھے رہ جاندیاں, موتاں. غازی علم دین شہید میاں والی جیل میں تھا. وہ موضوع انسان کی بات کرتا ہوں. پھانسی کی رات آئی, اب موت کی کوٹھڑی میں ہے, جیلر بھی مسلمان ہے, تالے لگے رہ گئے. رات کو گشت کی تو دیکھا قیدی غائب ہے. قیدی پریشانی تاری ہو گئی, تالے لگے, کنڈے لگے, ایڈے ایڈے موٹے سریے ٹھکے, قیدی غائب. جیلر مسلمان سی, کہندا میں پریشان ہویا, پھر سوچیا کی قصور ہے؟ زیادہ تو زیادہ انگریز نوکری جو کاٹ دیں گے, نوکری سے نکال دیں گے, قید کر دیں گے, سزائے موت تو نہیں دیں گے. دوڑ گیا تو دوڑ گیا, پر دوڑا کیسے؟ اللہ اکبر. میرے آقا میرے سرور کائنات کا کرم ہے امت پہ. غازی علم الدین نے میرے نبی کا ایک گستاخ شہید کیا تھا, قتل کیا تھا. اس کے لیے انگریزوں نے سزائے موت دی. میاں والی جیل میں سزائے موت پوری ہونی تھی, صبح سزائے موت ہونی تھی, رات کو جیل سے علم الدین غائب ہو گیا. چلو چھوٹے
عملہ سر پکڑے بیٹھے ہے، سحری کا وقت ہے، ایک سپاہی نے دوڑتے ہوئے آ کے اعلان کیا کہ علم دین واپس آ گیا، بند دروازوں سے چلا گیا، بند دروازوں سے واپس آ گیا۔ جیلر کہتا ہے میں نے پوچھا علم دین تو نہیں تھا، کدھر گیا؟ فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تھے۔ یہ انسان کہانی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تھے، مجھے اپنے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینے لے گئے۔ سرکار نے پیار فرمایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پاس بٹھایا، فرمایا علم دینا پریشان ہے، کل پھانسی لگی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ پریشان نہیں۔ فرمایا تم نے اپنی جان اللہ کے رسول کی خاطر قربان کی، علم دینا اگر پھانسی کو ڈرنا ہے تو ہونی میرے کو رہ جا۔ وہ عیسیٰ زندگی پا گیا بغیر موت کے۔ بات سنو، موت کی کہانی ختم ہے، جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں چلا گیا تو موت کی کہانی تو دھری رہ گئی نا، موت کی کہانی دھری رہ گئی۔ فرمایا ایسے رہ جا، اگر علم دین کو میرا آقا پاس بٹھا لیتا دنیا موت کو ڈھونڈتی رہ جاتی۔ موت چیز کیا ہے؟ میرے آقا بٹھا لیندے، علم دینا میرے کو رہ جا، کینوں پھانسیاں لگ دی، کدے جنازے اٹھتے، کدیاں قبراں لگ دیاں۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں موت ہے ہی نہیں، غلامی رسول میں تو زندگی زندگی ہے۔ زندگی زندگی ہے، موت اس کے قریب نہیں جاتی۔ میں اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا تھا، کوئی درویش یہ دعویٰ کر رہے تھے، وہ میرے بزرگ ہی تھے کوئی، آپ فرمانے لگے ولی کی نشانی یہ ہے کہ ملک الموت اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ ملک الموت سامنے کھڑا اور دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے مرنے والے کے پاس کھڑا کر دو، مرنے والا مرے گا نہیں۔ چوتھی جماعت پڑھتا تھا، قبلہ ارشاد بادشاہ بیٹھے تھے، میرے والد گرامی بیٹھے تھے، پشاور میں تھا، مجھے آج تک یہ بات یاد ہے، دیوبندیوں کا مولوی شیام الحق تھانوی بھی بیٹھا تھا۔ ایک فقیر نے نعرہ مارتا، مولوی کی رگ پھڑکی، مولوی کی رگ پھڑکی، کہنے لگا حضور اگر یہ درویش ان سے ملک الموت نظریں نہیں ملا سکتا تو درویش مرتے کیسے؟ سوال آ گیا، اور کہنا بیوقوف مولوی بیٹھ جا، درویش ملک الموتوں سے نہیں مرتے، وہ اس کی رضاؤں پہ جیتے ہیں، اس کی رضاؤں پہ مرتے ہیں، جب رکھتا ہے رہتا ہے، بلاتا ہے چلے جاتے ہیں۔ ہاں تو ملک الموت کہانی نکال دے اس میں سے، اس کی رضاؤں پہ زندہ رہتے ہیں، اس کی رضاؤں پہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک الموتوں کی کہانی نہیں، یہ تو محبتوں کی کہانی ہے اور پیار کی کہانی ہے۔ علم دین اگر میرے آقا کے پاس رہ جاتا، دنیا اسے آج تک تلاش کر رہی ہوتی، نہ دنیا میں قبر ہوتی، نہ دنیا میں نشان ہوتا، اور علم دین زندہ ہوتا۔ علم دین زندہ ہوتا، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت نہیں آیا کرتی۔ فرمایا علم دین میرے کول رہنا، اللہ اکبر، یا واپس جانا ہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا مصطفیٰ کسی سے پوچھ لے، تیرے میرے جے گناہگار کو پوچھ لے کہ میرے کو ہی رہنا ہی کہ کل مر کے میرے کو لانا ہی، اللہ گواہ نہ ملک الموتوں کی کہانی رہے گی، نہ موتوں کی کہانی رہے گی، کوئی شے نہیں رہتی، موت ہار جائے گی، انسان جیت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ علم دین کہنے لگا یا رسول اللہ
اب میں کل ہی آؤں گا. کتنے آؤں گا؟ کتنے آواں گا؟ کتنے آواں گا؟ آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آج میرے کو رہنا ہی کہ کل قبر دفن ہونا ہی. بات سمجھے ہی نہیں. کمال ہو غلام رسول کا. فرمایا آپ میرے کو رہنا ہی یا کل میرے کو آنا ہی. جانے والے قبروں میں نہیں جایا کرتے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جایا کرتے ہیں. سنی تو غلام اللہ یار. فرمایا علم دین میرے پاس رہنا ہے. موت کی گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. پھانسی کے تختے پہ چڑھنے والے اکثر پھانسی سے پہلے مر جاتے ہیں. یہ انسانی ذہن ہے. جب یہ قبول کر لیتا ہے کہ موت آ گئی تو یہ وقت سے پہلے ذہن موت کا آرڈر دے دیتا ہے. پھانسی پہ بعد میں لٹکائے جاتے ہیں. ایک شخص 20 سالہ عمارت سے گر پڑے، اسے چوٹ نہیں لگتی. اس لیے نہیں لگتی کہ دماغ پورا ٹارگٹ لگا لیتا ہے کہ بچنا نہیں. اسی ویلے آرڈر دیتا مر جاؤ. وہ راستے میں آتے آتے مر جاتا ہے زمین پر پٹکنے سے. دماغ موتوں کا ریسیو کرتا ہے. میری بات غور سے سنیں. صبح ہے، پھانسی کا تختہ سامنے ہے، علم دین نے جانا ہے اور ایک میرے مصطفیٰ کا دامن ہے. بیٹھے ہیں بڑی بڑی چائے سے، بہت بڑی چائے سی. علم دینا میرے کو رہ جا. علم دینا میرے کو رہ جا. رہنا ہی کہ کل آنا ہی. یہ موت کہانی نہیں، یہ قبر کہانی نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی غلامی کی کہانی ہے. نعرے مار دے غلامان مصطفیٰ. غلامان مصطفیٰ نے مر کے بھی تو مصطفیٰ کے قدموں میں جانا ہے نا. فرمایا میرے کو رہنا ہی یا واپس جانا ہی. کہنے لگا حضور ہوں کل ہی آواں گا. ہوں کل ہی آواں گا. فرمایا مولا علی چھوڑ گئے. ہوں تسی دسو جس علم دین نو پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد آقا کے قدموں میں جانا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے؟ تسی ایک ملک الموت نہیں 1000 ملک الموت لایا. ایک پھانسی نہیں 1000 پھانسیاں لیا. ایک موت نہیں 1000 موتیں لیا. موت سامنے کھڑی ہوگی، علم دین مسکرا رہا ہوگا. میرے آقا کی نگاہ پڑ جائے پھر موتوں کی کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں. موتیں گئی ہار گئی، علم دین جیت جاتے ہیں. موتیں ہار جایا کرتی ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام جیت جایا کرتے ہیں. دوستو میرے آقا کا وعدہ ہے، سرور کائنات کا وعدہ ہے کہ کسی مومن کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو پہلے نہ دکھا دیا جائے. ایویں چھلیاں کریاں نعرے مارن رہے ہیں. دماغ خراب ہے جو نعرے مار رہے ہیں. میرا مصطفیٰ دین کیسا لے کے آیا. سنو، حادثے کی موت ہو، جہاز سے گر کے مر جائے، بس کا ایکسیڈنٹ ہو، دماغ کی رگ پھٹ جائے، اچانک ہارٹ فیل ہو جائے، کوئی موت مسلمان کو اچانک نہیں آ سکتی. فرمایا میرے مومن بندے کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اسے جنت میں پہلے اس کا ٹھکانہ دکھا نہ دیا جائے. اے موتاں دے منظر جڑے بھابیاں لکھے نو ہور ہن تے انہاں دے منظر انہاں واسطے سچے نے. جڑے غلاماں دے موتاں دے منظر ہیں وہ اور ہے. گستاخوں کی موت کا منظر اور ہے، غلاموں کی موت کا منظر اور ہے. 1983 میں بور تو نہیں ہو رہے؟ میری گلاں تو تنگ تو نہیں پی گئے؟ یہ تقریراں کڑیاں عالماں دا کام ہے. میں ان پڑھ آدمی، یہ آپ کا پیار ہے.
1983 میں مفتی صاحب صرف تہاڈی نظر کرن لگا. میری والدہ حج کرن گئی ہیں. حاجی کیمپ کراچی تھا. کراچی میں میرے ننیال دیوبندی سن، انہوں کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، اب بھی بہت بڑا ہے دارالعلوم بنوری ٹاؤن. اتنے ٹھہرے. اب ہم اکیلے بریلوی ہوتے تھے، تھوڑی سی اجنبیت بھی ہوتی تھی. والدہ حج پہ چلی گئی، میں وہاں ٹھہرا رہا. میرا بھائی لیبیا میں ہوتا تھا، اس نے حج صاحب کے لیے ایک کار بھیجی تھی، میں نے وہ کار بھی لے کر آنی تھی، مدر بادشاہ بھیجی تھی. دارالعلوم والوں نے اپنے دارالعلوم کا سب سے بہتر کمرہ جس میں ٹیلی فون ہر چیز سہولت تھی مجھے دیا ہوا تھا. دس 15 راتیں میں بتا رہا. ایک رات کا ذکر ہے کہ میں اس کمرے میں سویا. میں آج گاڑے بڑے عقیدے درست کر کے جاواں گا. فقیر جھوٹ نہیں بولا کرتے. میری بات سنو، اسلام صرف سچائی پہ کھڑا رہ سکتا ہے. لوگ میرے آقا پہ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ آقا پہ قرآن اترا ہے. لوگ اس لیے میرے آقا پہ ایمان نہیں لائے کہ میرے آقا پہ قرآن اترا ہے. لوگ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ میرے آقا کا چہرہ عطر بہت خوبصورت تھا. لوگ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ آپ مکہ کے سرداروں کی، پیروں ولیوں کی اولاد ہیں. لوگوں نے فرشتہ عطا نہیں دیکھا. لوگ صرف اس لیے ایمان لائے، صرف اس لیے ایمان لائے کہ یہ شخص 40 سال ہم میں رہا ہے، اس نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے. اللہ کا رسول سچا تھا، اور اس سچائی پہ دنیا نے قرآن بھی مان لیا، دنیا نے حدیث بھی مان لی، رسول بھی مان لیا، جنتیں بھی مان لی، دوزخ بھی مان لی، وحی بھی مان لی، برزخ بھی مان لی. میری بات غور سے سنو. کس چیز پہ یقین؟ خدا کے بھروسے پہ مانا نہیں، مصطفیٰ کی زبان پہ اعتماد کیا. اللہ اس سے ایک کلیہ بنتا ہے. ایک جس کلیے پہ میرے آقا کی نبوت کو دنیا نے تسلیم کیا، وہ کلیہ یہ ہے کہ اگر زمانے کا سچا آدمی ہو، دنیا اس کی سچائی کی گواہی دے، تو اگر وہ کوئی بھی بات کہے تو وہ مان لو. میرے آقا سے پہلے نبی آتے تھے، پہلے وہ کہے میں نبی ہوں تو نبی مان لو، مگر میرے آقا کے بعد نبی نہیں آنا. اگر کوئی کہے میں ولی ہوں تو اس کو ولی مان لو. اگر کوئی کہے کہ میں بغداد میں کھڑا ہو کر ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو مان لو. سنو، نبوت ختم ہو گئی مگر سچائی تو ختم نہیں ہوئی. نبوت ختم ہوئی، سچائی ختم نہیں ہوئی. جب تک سچائی ختم نہیں ہوئی سچے آتے رہتے ہیں. کونو ما صادقین کیوں آیا؟ سچیاں دے نال رل آ. تین گل دساں، سچائی ہی اصلیت ہے. سچائی ہی حقیقت ہے. میرے آقا پہ نبوت ختم ہوئی، میرے آقا کے بعد سچائی جاری رہی. صدیق اکبر سچے تھے، عمر فاروق سچے تھے، ہر صحابی سچا تھا، علی مشکل کشا سچے تھے، کربلا والے سچے تھے کہ نہیں سچے تھے؟ وہ 6 سال کا بچہ ڈاکوؤں کو کہے کہ میری ماں نے پیسے میری بغل تلے سیتے، سچا سی کہ جھوٹا سی؟ شرط ولایت سچائی ہے. میرے آبا پہ نبوت ختم ہوئی، سچائی ختم نہیں ہوئی.
دنیا میں سچے آتے رہیں گے، نبی نہیں آ سکتا مگر سچے آتے رہیں گے، اور اگر سچے کوئی بات کہے تو وہ بات اسی طرح مان لینا جس طرح دنیا نے میرے مصطفیٰ کی بات مان لی تھی۔ جب تک سچائی کا دروازہ کھلا ہے ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ قانون تو وہی رہے گا نا، قانون تو وہی رہے گا کہ سچوں کی بات کونوا مع صادقین، سچوں کی بات مان لو۔ سن 83 کا واقعہ، میں کراچی میں ٹھہرا ہوا تھا، 15-20 رات میں ایک کمرے میں رہا۔ آخری رات اس VIP روم میں 12-1 بجے کے قریب مجھے خوف آنا شروع ہو گیا۔ او پتے والی گل دس جاواں گے جڑی زندگی بھر یاد رہے۔ خوف آنا شروع ہو گیا، نہ میں نے خواب دیکھی، نہ جن تے نہ بھوت، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن مجھے خوف آنا شروع ہو گیا۔ ساری آیت الکرسیاں پڑھیاں، ساریاں سورتاں پڑھیاں، جن والیاں سورتاں پڑھیاں، سارے کام کیتے، پر خوف آقا میں نہیں جانا، میں ادھا پونا گھنٹہ پڑھائی نال مقابلہ کیتا، پر خوف کبھی میں نہیں جانا۔ بہت خوف تھا، بڑا خوف تھا۔ میں گھبرا کے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سامنے مدرسے کے دارالعلوم کی مسجد کا سین تھا، کچھ بچے رات کو بھی پڑھتے ہیں، رونق تھی، کوئی کتاب کھول کے بیٹھا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے۔ میں نے بھی جا کے وضو کیا، نفل پڑھنی شروع کر دی، کوئی وظیفہ پڑھتا رہا، سیر کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا۔ فجر کی نماز ہوئی، مولانا بنوری صاحب وفات پا چکے تھے، ان کے داماد محتمم تھے، وہ میری ماموزاد بہن کے گھر میں چلا گیا، محتمم صاحب کے گھر چلا گیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو بھائی گھر آ گیا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے ناشتہ ادھر کرنا ہے، باجی ناشتہ ادھر کرنا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ انہوں نے جتنے چوٹی کے مولوی تھے سارے بلا لیے کہ بھائی نے ناشتہ کرنا ہے تو مدرسے کے سارے مولویوں کو بلا لے۔ مفتی صاحب بڑی سننے والی گل ہے، ٹوٹل موٹے جتنے درس کے مولوی تھے وہ سارے آ گئے، ناشتہ شروع ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے میں نے عرض کی کہ میں کہا جناب محتمم صاحب، عرض یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ نے مجھے رکھا ہے رات میں اس میں بڑا سخت ڈر گیا ہو، یا مجھے کوئی اور کمرہ دے دیں یا گھر میں جگہ دے دیں، اگر دونوں جگہ نہیں ہے تو پھر میں بستر اٹھا کے اپنے مریدوں کے پاس چلا جاتا ہوں، میرے باپ کے مرید ہیں یہاں۔ خیر ایسے بڑے کہنے لگے جی ہم تو نہیں جاننے دیتے، آپ بنوری صاحب کے بھانجے ہیں، اللہ بھلا کرے، عزت بڑی کرتے تھے۔ میری گل تے مولوی ہس بڑے پے، مفتی جی ہاں ایک دوئی والے ویکھن ہسن۔ میں پوچھا خیر ہے، کوئی بندہ بھی ڈر سکتا ہے، ہسن والی کیڑی گل ہے؟ حسن میں کیا گل کی ہے؟ کہنے لگے جناب کل ہم نے میٹنگ کی تھی مدرسے کی انتظامیہ کی کہ آپ سے یہ کمرہ خالی کرا لیں، یہ بہت بڑا کمرہ ہے، VIP روم ہے، مفتی محمود صاحب آ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، انہوں نے یہاں ٹھہرنا تھا، صحافیوں نے آنا تھا، تو بڑی میٹنگ کے بعد یہ طے پایا کہ نہیں مفتی صاحب کو دوسرے کمرے میں ٹھہرا دیتے ہیں، تو بنوری صاحب کے بھانجے کو کمرہ واپس نہیں دیتے۔ اب یہ مفتی صاحب کی کرامت ہے کہ مفتی صاحب نے کمرہ آپ خالی کرا لیا۔ بس سچ سچ ہوتا ہے، گل سنی آؤ۔ کہنے لگے اے تو جناب مفتی صاحب دی کرامت ہے کہ پیراں نو ڈرا کے تے مفتی نے کمرہ آپ خالی کرا لیا۔ میں کہ جی باویں مفتی دی کرامت ہے کہ نہیں، کمرہ اور دے دیو۔ انہیں کہ جی لے لو، گل مک گئی۔ 9 بجے کمرہ بدلیا، 10 بجے مفتی صاحب آ گئے، 11:30 12 دا ٹائم۔
ایک میرا واقف کار انجینئر کراچی اسٹیل مل میں کام کرتا تھا، آگے کہنے لگا پیر جی سنا مفتی محمود آیا دکھاؤ تو صحیح کتنے، میں چل دکھا دینے۔ میں گیا تو مفتی صاحب اس وقت دو باتوں پہ تقریر کر رہے تھے، علماء کا آئی کیو۔ ایک تقریر یہ کر رہے تھے کہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ تعلیمی عورتوں کے تعلیمی ادارے نہیں ہونے چاہیے، بڑی عورتوں کی تعلیم کے خلاف۔ یہ باتیں کرتے کرتے کڑک ہوئی، جھٹکا کھاتا تو مفتی صاحب گر گئے۔ جوں جے گرے نا تو رولا پایا گیا۔ زیادہ زمانہ سی انہیں دیوبندیوں کی بڑی ان ضیاء کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، موجودہ یہ جادو، اس میں سارا سنیوں کے بڑا نقصان ہوا ہے، عقیدے کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ میرے دوستو، سعودیہ دے ٹکڑے دے کھان والے، سعودیہ نال یاری پان والے میرے نبی کے غلاموں کے یار نہیں ہو سکتے، ہرگز۔ بی بی ہو کے بے نظیر نے، اور وہ سعودیہ لے کہندے نا عورت حکمران نہیں ہو سکتی، بی بی ہو کے بے نظیر نے حج کیتا تے پرائیویٹ کیتا، انہیں سعودیہ دی مہمانی نہیں لئی۔ سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے میرے سرور کائنات کے غلام نہیں ہو سکتے۔ میں بھی ڈر مفتی صاحب کڑک کی تھی تو گئے، مولوی دوڑ پائے، حالا ایمبولینس بلاؤ، فلانا بلاؤ۔ وہ جڑا موت میں باؤں پھاڑ لیا، میں کہا کچھ بھی نہ بلاؤ، رات والی گل میں تمہیں دسی نہیں، میں کہا رات والی گل تمہیں دسی، ہن کی بلاندے ہو؟ وہ میرا خالہ دا پتر سی، نے باؤں پھاڑ لیا، کہندا مولوی بڑے جذباتی نے، تیرے گل پی جان گے۔ زیادہ زمانہ سی، مارشل ایڈمنسٹریٹر آ گیا، کراچی دا گورنر آ گیا، کمشنر آ گیا، جی ہیلی کاپٹر سے چاڑو بھیجو، بڑی ٹار بنائی۔ کچھ دن گزر گئے، پھر ناشتے تے اکٹھے ہوئے۔ میں مولویاں نے کہا گل سنو، تساں تے کیا مفتی صاحب دی کرامت انہاں پیراں ڈرا لیا، پر تھانوں بھی کوئی سبق آیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا دیکھو، وہ اتنا بڑا مجرم تھا کہ اس کی موت سے 12-14 گھنٹے پہلے اس کمرے میں خوف کے اتنے سائے تھے۔ سن، اللہ کی قسم جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، میں فقیر کی اولاد ہوں، آج بتاؤ میں تیرے عقیدے قیامت تک درست کر جاؤں گا۔ بیٹھے مولوی، میں کیا گل سنو، مجھے آپ کہتے تھے مفتی کی کرامت ہے کہ ڈرا لیا، میں کیا قرآن جان دے ہو، حدیث جان دے ہو، مومنوں کو لینے کے لیے جنتوں اور رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، یہ ایک ایسا مولوی تھا جس کو لینے کے لیے اتنے خوفناک قوتیں آ رہی تھی کہ 12 گھنٹے پہلے اس کمرے سونا ممکن نہیں۔ منہ تے پپڑیاں جم گئیاں، کسی کے پاس جواب، گل سچی تھی، جواب کتنے ہونا سی؟ وہ بابیوں کی موت اور ہے، غلاموں کی موت اور ہے۔ میں بالکل آپ کو یہ بات ایک اپنا ذاتی راز، چلو آج کو موقع بنا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ جو موتوں کے منظر لکھتے ہیں، میں نے مفتی محمود کو مرتے بھی دیکھا، تے میں نے قبلہ ارشاد بادشاہ شورائی کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا۔ آج فرق کریے، غلامان مصطفیٰ کیسے جاتے ہیں اور میرے آقا کے گستاخ کیسے جاتے ہیں۔ اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ اس کمرے میں 12 گھنٹے پہلے، 14 گھنٹے پہلے کوئی سو نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے خوفناک فرشتوں کے پھیرے تھے، وہ کتنی خوفناک موت ہوگی۔ میں بدھ کا دن تھا، شام کو آیا، مولی فیملی اسپتال گیا، میں باہر سے آتا تھا، باہر سے ہی مڑ جاتا تھا، میری اتنی ہمت نہیں، دلیر نہیں ہوں کہ مریض کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت کوئی قریبی پیر بھائی فوت ہو جائے، من جنازے تے بلان نہیں جاندہ، کچھ جنازے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، جہاں محبتیں ہوں وہاں جنازے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں گیا، قبلہ ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ دا چہرہ، کوئی نہ کوئی بندے ابھی زندہ ہوں گے ان میں سے،
جڑے اٹینڈ کرتے رہتے انج چمک رہے سی جو 14ویں کا چند ہوں. گل مبارک سرخ ہو رہا سا. اتنی خوبصورتی اور حسن پیر ارشاد بادشاہ پہ پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا جو حسن اس وقت آ گیا. بڑا حسن تھی. اینج میں ویکھیا تو میں زندگی میں پہلی بار گستاخی کی تو میں متھے تے پیار دیتا. میں رو پیا. پیر عادل حسین شاہ مرحوم نے مینوں پکڑیا, پترا نہ رو, پیراں دی طبیعت تو ٹھیک ہے, پر جو چہرہ عطر بتا رہا تھا وہ کوئی اور کہانی تھی. میں نے جوانی دیکھی ہے, میں نے بڑھاپا دیکھا ہے. خدا کی قسم اتنا جمال اور جلال تھا اس مرد مومن کے چہرے پر اس وقت. منو کہندے تو ٹھیک ہے, تو کیوں رونا ہے؟ میں کہا جی بس دل کیتا ہے رو پہ. میں باہر آیا, کمرے سے 3 یا 4 منٹ گزرے, پیچھے حافظ عبد الرحمان آ گئے. پیر جی کی بلا حضور تشریف لائے گئے. وہ آخری لمحے تھے, نور سے چہرہ دمک رہا تھا. عبد الرحمان زندہ ہے, اس کو کسی مسجد میں کھڑا کر کے سینے پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ مومن کیسے جاتا ہے. پڑھا لکھا ہے, کالجوں کا ڈائریکٹر ہے, کوئی جاہل آدمی نہیں. میں نے نبی پاک کے غلاموں کو مرتے بھی دیکھا ہے اور میں نے گستاخوں کو مرتے بھی دیکھا ہے. ویسے تو نہیں. نعرہ رسالت کے حق اہل سنت والجماعت زندہ باد. یا مذہب وہ ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کے قریب ہو. میرے دوستو, انسان کی یہ فطرت ہے. جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد کوئی یاد کرے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ پچھلے جڑے مسیح شہر بیٹھے ہو, تھی بھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد تو بھی کوئی یاد کرے, کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے. اس ایک فطرت کے تقاضے کے لیے انسان نے اللہ سے بیٹے مانگے ہیں. امیر آدمی تو بیٹے مانگتا ہے جائیداد کا وارث ہو. غریب جس کی ایک مرلہ جائیداد نہیں, مکان نہیں, بیٹا وہ بھی مانگتا ہے. تو میرے محترم دوستو, بیٹا ہر کوئی مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹیاں دوسرے گھر میں چلی جائیں گی, بیٹا ہوا تو مجھے یاد کرے گا. آپ مجھے بتائیں اہل سنت میں کے علاوہ کون ماں باپ کو یاد کرتا ہے؟ کنہیں یاد کرنا؟ یہ فطرت ہے. یہ مسئلے چھوڑ دو. انسان ہے, انسان کی فطرت ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ میں جب تمہیں پتا ہے اسے میں مر جاؤں گا, وہ چاہتا ہے میں مر جاؤں مگر مجھے دنیا اچھے ناموں سے یاد کرتی رہے. اسی دن کے لیے 33 سال مزدوری کر کے بیٹے پالتا ہے, بھوکا رہ کے اولادوں کے لیے گھر بناتا ہے, راتوں کو جاگ کر مزدوریاں کر کر کے اولادوں کو پالتا ہے. بچے کے سر کو درد ہو تو ماں کی 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہے, مگر اس لیے پالتے ہیں کہ کل دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ بچہ یاد تو کرے گا. یہ فطرت ہے, یہ اور سنی فطرت کے قریب ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. میرے دوستو, سنی نہیں یاد کرنا. دیکھو وہابی دفن کرنے گیا, قبر لائی, مٹی پائی, مڑ پیا, انہوں پتا ہے قبر شاٹ مارے گی. قبر مردہ شاٹ مار جائے کی ہوئے گا. سنی مردہ نہیں, مٹی پا کے نہیں مردہ, پھر پانی بھی پاندا ہے, پھر پھول بھی پاندا ہے, 2 اگربتیاں بھی لاندا ہے. پتر ویکھدا اور میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, عزت نال میرا پیو دفن ہو گیا. پھر پیو دی قبر تے پیر پکڑ لے, ابا ہن راضی رہی. پھر انہیں پیر پھڑنے قبر دے, ابا راضی رہی, کدھرے ڈیوٹی کمی تے نہیں آ گئی. اب وہی سنی بچہ بیٹھا ہے,
اپنے باپ کی قبر پر گردن جھکائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، وہ اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انہیں مڑ کے فوراً نہیں جانا، فوراً نہیں جانا، انہیں قبر دفنا کے واپس نہیں لوٹ جانا، انہیں پھول پانے، انہیں خوشبوئیں پانیاں، انہیں بیٹھ کے یاد کرنا۔ کیوں جی؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک دا فرمان سی کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ اولاد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بات سنو، یہ صرف سنی ہے جن کو میرا آقا ماں باپ سے بھی محبوب ہے، جنہیں میرا آقا اولاد سے بھی محبوب ہے۔ میری بات آج سنتے جائیں۔ سنی دا پتر جوان مار جائے، بڈھا پیو کھڑا ہو کے دعا کرے، تاں اپنے بیٹے کے لیے دعا بعد میں کرے گا، پہلے دعا میرے مصطفیٰ کے لیے کرے گا۔ میری بات سنو، سنی نے ثابت کیا ہے۔ اہل سنت بڈھے پیو دا جوان بچہ مار جاوے، وہ دعا کرے گا، سب سے پہلے دعا کرے گا تو کہے گا اس کا ثواب میرے آقا سرور کائنات کو پہنچے، میرے آقا کے غلاموں کو پہنچے، میرے آقا کے گھر والوں کو پہنچے، اور میرے آقا کے ولیوں کو پہنچے امت کے۔ پھر کدھر بیٹے دی واری لے آوے گا، ماں دی میت سامنے پئی ہوئے گی۔ سنی کبھی دعا نہیں کرتا اللہ میری ماں نو بخشی، پہلے دعا واسطے آ چکا یا اللہ کریم جو کچھ پڑھیا اے دا ثواب میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور چوے، صحابہ دے حضور چوے، آل کے حضور میں ہو، سارا ثواب دے کے پھر کہے گا اس کا ثواب میری والدہ ماجدہ دے حضور مجھے۔ خدا کی قسم میری بات سنو، خوشیاں ہوں کہ غم ہوں؟ کیا کہا میں نے؟ خوشیاں ہوں کہ غم ہوں؟ دنیا اپنوں کو یاد کرتی ہے، سنی اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے۔ بات سنیں، خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ کاکا ہے پیر جی ساڈا دل اس خوشی میلاد کر لئیے، میں کر لو، فلانا کام ہو گیا جی، ترقی ہو گئی، میلاد کر لئیے، خوشی دا کام کر لئیے۔ میلاد کرے گا تب بھی ثواب میرے مصطفیٰ کے لیے، ماں کی میت سامنے پڑی ہوگی تب بھی ثواب میرے مصطفیٰ کے لیے۔ خوشیوں میں بھی یاد کرے میرے مصطفیٰ کو، غموں میں بھی یاد کرے میرے مصطفیٰ کو۔ خدا کی قسم سنیوں نے اپنا وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، انسان چاہتا ہے اسے مرنے کے بعد یاد کیا جائے۔ کہتے ہیں قبراں کیے آپ ہی کہتے ہیں مٹی دے ڈھیر، پھر مٹی دے ڈھیر تے عذاب کینوں ہے؟ مٹی نوں ہوندا پیا، نالے کہتے ہیں قبراں چ عذاب ہوندا ہے تے نالے کہتے ہیں قبراں چ کی ہے؟ جی قبراں چ کوئی ہے نہیں عذاب کتھوں ہونا؟ ایک بات بتائیں، قبروں میں کچھ نہیں، پھر قبروں کے عذاب صاحب کی کہانی یہ کدھر جائے گی؟ قرآن میں تو ہے نہیں، یہ کہانی حدیث میں ہے۔ کافروں نے میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ ہمیں اٹھائے گا، اللہ کیسے اٹھائے گا؟ ہم تو مر چکے ہوں، مٹی ہمیں کھا چکی ہوگی، ہماری ہڈیاں راکھ بن گئی ہوں گی، ہماری ہڈیاں کالا من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں راکھ بن گئی ہوں گی، اللہ کیسے اٹھائے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی اٹھا لے گا۔ مفتی صاحب کو معافی مانگ کے گل کرنی ہے، اے جی منو تھوڑی معافی بھی دیو کہ بلا ارشاد بادشاہ دے حوالے نہ۔ قیامت کے دن ہم ان جسموں کے ساتھ تو نہیں اٹھیں گے، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، نئے جسم عطا ہوں گے کہ نہیں؟ ہر آدمی 60 فٹ کا ہوئے گا کہ نہیں؟ ہر آدمی جوان ہوگا، 60 فٹ کا ہوگا، نئے جسم عطا ہوں گے۔ خدا گواہ مجھے ایک بات بتاؤ، سزاؤں کی کہانی سنانے والوں، جن جسموں نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ان جسموں کو کون سی سزا دو گے؟
میرے سرور کائنات کے صدقے مومن اٹھیں گے تو نئے جسم ملیں گے. ان جسموں کے ساتھ گناہوں کی کہانیاں تھیں. جسم نیا ہوگا. جس جسم نے قصور نہیں کیا اسے دوزخ میں پھینکنے کی تو کوئی. یہ میرے آقا کا صدقہ ہوگا, میرے سرور کائنات کا تفعیل ہوگا. میں نے کہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کسی مومن کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے پہلے دکھا نہ دیا جائے. تے جنہیں جنت ویکھ لئی ہوئے. میری والدہ فرماندے تیری دادی جی جس رات فوت ہوئے ادھی رات ہی تے باہر لیٹے سا, سردی دا موسم سی, رضائی سی تے میں لیٹیا سا دادی کول. من یاد ہے پہلی پڑھدا ہونا تے میں تیری دادی کول گئی. بڑے کہندے تہاڈی دادی کوئی نو اپنی سساں نوں یاد کر کے روندی ہے. ہر نو سساں نوں یاد کر کے نہیں روندی. وہ سساں ہی بڑیاں چنگیاں سن. انسانوں کی کہانی ہے. کہنے لگے میں تیری دادی کول پوچھیا بچہ پیشاب نہ کر دے اینوں چک لاں. کہندے انہوں پیا رہن دے. آپ فرماندے میری والدہ دا نام لے کے گل سن میں آج تیسری رات ایتھے نہیں ہوندی. بات سنو فقیر جاتے کیسے ہے, کیڑے موتا دے مندر پیش کر دے. فرمایا تیسری رات میں ایتھے نہیں ہوندی, پھر کدے کدے اس سے ہاتھ پھیرنی ہے تو واپس اپنی دنیا میں لوٹ آتی ہوں. یہ آخری رات کی کہانی ہے. مومنوں کو جنت کے نظارے کرائے جائیں گے, جنتوں میں ان کے گھر دکھائے جائیں گے. ایویں تیرا ہی مصطفیٰ کے غلام. مفتی صاحب نے آج کرم کیتا ہے, ٹائم بھی کھلا دیتا ہے, چنگا کیتا ہے. روز مولویاں بدتاں تے رولے پائے ہوندے نے, بھی بدعت ہے بھی بدعت ہے. نماز دا ٹائم مقرر رہنا سنت کنج ہو سکتی. کیونکہ جی 2 بجے نماز ہوندی, اگلا پڑھ لے 2:15 کیوں نہیں ہوندی. بڑی مہربانی کی آج اثر سنت والا کام کیتا. میرے نبی کی سنت میں کھلا ٹائم تھا. اثر جب تک نہیں ہوتی زور قضا نہیں ہوئی. میری بات سنیں, میرے آقا کی سنت میں کھلا ٹائم تھا. آج 1:30 بجے سے بورڈ لگے ہے, 2 بجے کا بورڈ لگے ہے. بخاری شریف میں صحابی رسول ایک مسجد میں گیا, کسی بندے نے آواز دیتی باہر والے آ جاؤ جماعت تیار ہے. انہیں کیا بیتیاں دی مسیت ہے, اذان تو بعد آواز میں دے دیں. اگر چھڑا ہے کہنا جماعت تیار ہے بدعت ہے تو نمازاں دے ٹائم مقرر کر لینے. روز کہتے ہیں بیتی دوز کی, میں کہ جس ایک بھی ٹائم والی نماز پڑھ لی ادھر کی بنے گا. فرضوں کا ٹائم مقرر ہو گئے. سنی نفلی چیلم کرتا ہے, چیلم دا ٹائم رکھے تے رولا. میری بات سنیں, 10واں کرے تے رولا, تے مولوی فرض نمازاں دے ٹائم رکھ رہا تے رولا کوئی نہیں. 2 بجے ہوگی ڈھائی, سہولت کے لیے رکھے. سہولت کے لیے ہم بھی سہولت کے لیے دن رکھتے ہیں, سہولت کے لیے دن رکھتے ہیں. میرے دوستو یہ تو انسانوں کی دنیا ہے, یہ انسانوں کی دنیا ہے. میرے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے. کوئی خلیفہ بے اختیار نہیں ہوتا. بے اختیار ہوئے تو خلیفہ نہیں ہوتا. گل سمجھاواں, کوئی خلیفہ بے اختیار نہیں ہوتا. بے اختیار ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی ہستی کا, رب ذوالجلال کا اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں انسان کو بھیجا, اور قیامت تک یہ زمین انسانوں کے حوالے کر دی. اب قدرت کا قانون کیا ہے میرے دوست؟ قدرت کا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں نے انسانوں کے کام آنا ہے. کون کام آئے گا؟ اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے. میں رات کو واقعہ پڑھ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں پھینک گئے. جبریل امین آیا,
دلجوئی کی تھی گلاں کرتا رہا پھر ایک قافلہ آیا میں کہا جبریل نے خوہ چو کڈیا نہیں لگ پھیرے مارے خوہ چو جبریل نہیں کٹنا خوہ چو کٹے گا تے بندہ ہی کٹے گا بھاویں خدا دا رسول ہوئے لگ پھیرے مارے کنے کٹیا بندے نے تے بندہ بھی دلیر سی ماڑا ہوندا تے خوہ چ ڈول پاؤ تے ڈول وچ بندہ نکلا ویکھن والا بے ہوش ہو جاندا کڈیا بندیاں نے بھاویں خدا کا رسول دیکھیں یہ سڑک جی ٹی روڈ گزر رہی ہے حادثے ہوتے ہیں کوئی زخمی ہو جائے زمانے کا نیک بندہ ہو آج تک کوئی فرشتہ اٹھان نہیں آیا ڈپٹی ہی نہیں ہونا نہیں اٹھان نہیں آیا میرے دوستو میرے سرور کائنات کی قبر اثر مدینے والوں نے کھودی کوئی فرشتہ نہیں آیا میری گل غور سنو میرے آقا کو غسل دیا تو میرے آقا کے گھر والوں نے غسل دیا کوئی فرشتہ نہیں آیا میری بات سنیں یہ ساری اپنی جگہ پہ ہے میرے آقا کو کفن دیا مدینے والوں نے یمنی چادر میں کفن دیا میرے آقا چاہتے تو آسمانوں سے جنت کے کپڑے جنت کے لباس آ سکتے تھے پر میرے مصطفیٰ نے جنتی لباس پر انسانوں کے لباس کو ترجیح دی میرا آقا جنت سے منگاتے تو کیا دیر لگتی تھی میرے آقا زندہ رہنا چاہتے تو کیا مشکل تھی اگر موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھ گئے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے کیوں گئے وجہ دسو بندے مار دے سن بندے مار دے سن بندے پھائے لان لگے سن اگر جبریل 10-20 دے ہاتھ کاٹ دینا تے پھانسی نہ لاندے معلوم ہوا ہے بندے کو ایڈی پاور ہے کہ خدا دے نبی بھی اللہ کدے کدے چک لیندا ہے انہاں دے سامنے چکے کہ نہیں چکے کتنے خدا کے نبی ہیں جو بنی اسرائیل نے قتل کیے میں گنتا رہا ممکن ہے میری گنتی غلط ہو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال میں 17 نبی شہید کیے گئے یہ اللہ نہ چکتا تو عیسیٰ علیہ السلام نال بھی وہی گل ہونی سی جڑی پچھلے 17 نال ہوئی سی اے انسان بڑی شے جے اے چاہے تے نبیاں نو پھانسی لا سکتا کیوں جی برا صحیح اچھا صحیح خدا کے رسولوں کو پھانسی لگانا آسان کام ہے اللہ کے رسولوں کو قتل کرنا آسان کام ہے بنی اسرائیل نے صرف 2 نبیوں کے گیپ میں بتاتا اس طرح اب بات میری سنو غور کرو اللہ قرآن میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق میں ہر وہابی سے سوال کر رہا ہوں آج ہر گستاخ سے سوال کر رہا ہوں آج میری بات سنو سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا اے لوگ بنی اسرائیل تم نے میرے نبی بغیر حق کے قتل کر دیے اللہ ناحق قتل کر دیے ظلم سے قتل کر دیے میری بات غور سے سنو اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں نہیں بچایا سوال یہ ہے خدا نے اپنے نبیوں کو کیوں نہیں بچایا جی نبی بھی لوگ قتل کر رہا ہوں تو تیرے میرے ایتل کرسی 4 کل نال کی بڑھنا مفتی صاحب دے تے میرے تویز نال کی بڑھنا گل کرو آج میرے نال دوستو یہ دنیا انسان کہانی ہے یہ دنیا انسان کہانی ہے جن نبیوں کے ساتھ طاقتور بندے کھڑے ہو گئے مضبوط بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے مخالفوں کو مار ڈالا جو نبی کمزور تھے یا ان کے ساتھ کمزور بندے کھڑے ہو گئے بندے کمزور کھڑے ہو گئے انہوں نبیوں بھی شہید کر دیتا گیا انہوں بندیاں بھی شہید کر دیتا گیا یہ مذہب تو خدا کی طرف سے آتا ہے مگر کامیابی انسانوں کے حوالے سے یہ ساری اسلام کہانی بھی انسان کہانی ہے مذہب کہانی انسان کہانی ہے انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتا ہے انسان کا بچہ خود کبھی پال کر بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اسے پالے نہیں مرنے کے بعد کوئی انسان خود دفن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اسے دفن نہ کرے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے
پتہ نہیں کیڑیاں توحیداں مولوی بیان کرتے رہتے. یہ انسان کہانی ہے. یہ میرے آقا نے، میرے سرور کائنات نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کریم 2 عمروں میں سے 1 عمر کے لیے اسلام کی مدد فرما. اگر اللہ کریم دا توحید دا کیتا بستر بندہ والا ہوندا، اللہ کریم دا توحید دا کیتا اہل حدیث والا ہوندا، اسی وقت حضور نو نبوت تو خارج کر دینا کہ گل سن میرے نبیا، تو میرے نال چنگی کیتی، میں تیرے نال ہاں، میری مدد تیرے نال ہے، تے تو کہنا فلانے کافر رو گا وہ میری مدد کرے مسلمان ہو جاوے. خدا ساتھ ہے، خدا مصطفیٰ کے، اور خدا کے ساتھ ہونے کے باوجود مصطفیٰ مدد مانگ رہا ہے انسان کی. خدا کے ساتھ ہونے کے باوجود واللہ یعصمک من الناس. خدا ساتھ ہے، رسولوں کا تاجدار ہے، مدد مانگ رہا ہے بندے کی. فرمایا اے اللہ کریم 2 عمراں چو 1 عمر کے ذریعے اسلام دی مدد فرما. چاہیے سی اللہ ناراض ہو جاندہ. فرمایا میں تیرے نال ہاں. اے فانی بندہ جو مولوی کہانی مردا ہے، اے بندہ فانی ہے. اے 5 منٹ مٹی ہو گیا، 5 منٹ روڑا ہو گیا، 5 منٹ فلاں. او مولوی تیرے مارے ہاں کسے نہیں مرنا. سنو آج سائنس کا دور ہے، علم کا دور ہے. سائنس کہتی ہے زمین پہ پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ بھی فنا نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں کوئی شے فنا. آؤ آج سائنس والی گل بھی دس. انہاں منکراں نال تو تکڑے. فرمایا یہ سائنس کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ کوئی شے اس دنیا میں کم فنا کی نہیں جا سکتی. چیزیں حیت بدل جاتی ہیں. وہ یورینیم کا ایک معمولی سا سیل توڑتے ہیں تو ایٹم بم بن جاتا ہے. اس سیل کی جگہ لینے کے لیے دوسرے سیل آتے ہیں تو توانائی میں بدل جاتا ہے، تو توانائی میں بدل جاتا ہے. انسان کی مرنے کے بعد ٹرانسفارمیشن تو ہو سکتی ہے مگر انسان فنا نہیں ہو سکتا. مکے کے لوگوں نے پوچھا، من یاد کراندے رہے کرو، بڈھا ہو گیا بیمار رہ کے گل بھول جان. مدینے کے لوگوں نے یا رسول اللہ قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ خاک ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے. دیکھو بات سنو، آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ کسی مرنے والے جسم کی کسی ہڈی، خصوصاً کمر کی ہڈی کا اگر ایک زندہ ڈی این اے کا سیل مل جائے تو اس سے پورا دوسرا بندہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. ویک بندے کی کیتا انسان نے کیا کر دیا؟ خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پڑھ لی، جینز پڑھ لیے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ جو آج کل پولیو دے ٹیکے لگ رہے ہیں نا، 10 سال دی کہانی ہے، بچیاں دے آ کے جین دے ٹیکے لگن گے. انہاں بچیاں دے جینا جو ہر بیماری کٹ دیتی جائے گی، شوگر کٹ دیتی جائے گی، کینسر کٹ دیتی. کہو جی میں ٹھیک کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا؟ خدا کی تقدیروں تک انسان کا علم چلا گیا. جو کام میرا اللہ ضرور اٹھائے گا، وعدہ پہ کرنا. آج تو اللہ کے بندوں نے، انسانوں نے ظاہر ہے سارے کام کافر کیتے، مسلمان نہیں کر سکے. مسلمان ہیں کیوں؟ یہ تعلیم تو نصر ہے، تعلیم تو نظر ہے. انہوں نے کہا جی دنیا دی تعلیم لیں گے کہ دین دی. ظاہر ہے انہوں نے کہا دین دی لواں گا. دوجے پاسوں تے بازی دوئے جیت گئے. بازی دیکھے آج کتنے شور اٹھتے ہیں کافروں کے خلاف. اے سپیکر ساڈے کول اے دے واسطے زبان وچ لفظ ہی کوئی نہیں بھی کافراں بنایا نا. ایک سپیکر باہر کٹ کے سٹ دے ساری ملک رونق مسیتاں دی ٹر جائے گی. اے بجلی کافراں دی بنائی ہے، اینو چک کے مسیتاں تو باہر کٹ دو، مسیتاں دی رونق مک جائے گی. مک جائے گی کہ نہیں مک جائے گی؟ کچھ نہیں بنایا. جنہیں تم کافر کہتے ہو، میں کافر کے حوالے سے نہیں، انسان کے حوالے سے آج بات کر رہا ہوں کہ اس انسان نے زمین سے تیل تو کیا نکالنا، انسانی جسم کا ایک ڈی این اے کا سیل لے کر بغیر ماں بغیر باپ کے بچہ بنا سکتے ہیں.
اور کہنے جی متھے دے تیل دا فرق بھی نہیں ہونا، بنا لیے فرعون کے زمانے کے ڈی این اے کے سیل لے کر 10,000 سال پہلے کے بچے پھڑے کیے ان کے ماتھے پیچھے ہیں۔ تو دوستو، جو کام انسان کیا نہیں کر سکتا، یہ انسانوں کی دنیا ہے۔ آج اتنی سہولتاں، میں کار تے بیٹھا آ گیا، دعا بیٹھا آ گیا، ایتھے میرے ساوے پگڑی والے بھائی بیٹھے ہون گے، وہ بھی سنت دے بڑے پابند، وہ سارے سانو سنیا نو تو بیتی کہہ چھڑ دیں۔ یہ جتنے مولوی سنتاں دے پابند کہندے جی داڑھی منائی ہوئے او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، کیوں جی؟ تار کے سنت ہے، تار کے۔ میں کہا مولوی جی کھوتے تے چڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ سوچتے رہا، کہندے ہے تے سنت ہے، میں کہا جڑا کدے کھوتے تے نہ چڑھے وہ بھی تار کے سنت ہے۔ ہیں جی میں غلط کر رہا، ماڑا آدمی ہوں۔ جدو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گدے سے بو آ رہی، تو صحابہ نے کہا تیرے کو تیری بدبو نالو سرکار دے گدے خوشبو آ رہی، گدے دی بحث چل رہی تھی کہ سرکار گدے پہ بیٹھے تھے۔ میرے دوستو، سرکار بیٹھے گھوڑی تھے، سرکار بیٹھے اونٹ پر، سرکار بیٹھے گدے پر۔ آج پگڑیاں بھی سنتن، جتیاں بھی سنتن، لباس بھی سنتن، سواری دی سنت کدھر گئی؟ کوئی مولوی ملے، میرے نال نہ کچھ نہ کرنا، اسی فقیر آدمی ہیں، بابی مولوی ملے جیپ کار بیٹھا انہوں کھوتا پیش کرو، ان کو گال سن